خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز مومنین، آج جمعے کا دن ہے، سال کے دوران 14واں عام ہفتہ۔ کلام کی سنگت میں ریورنڈ فادر ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے آپ سب کو سلام عرض ہے۔ آئیں آج کے دو حوالوں پر ہم دھیان و گیان کریں۔ پہلا حوالہ ہے ہوشیہ 14 باب، اس کی دوسری آیت سے 10ویں آیت۔ آئیں ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں۔ اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تیری بدکرداری تیرے گرنے کا سبب ہوئی۔ ان باتوں کو قبول کرو اور خداوند کی طرف رجوع لاؤ، اور اس سے کہو کہ ہماری تمام خطا کاری کو دور کر اور نیکوکاری قبول کر، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ اشور ہمیں رہائی نہ دے گا، ہم گھوڑوں پر سوار نہ ہوں گے۔ ہم اپنے ہاتھوں کی مصنوعات سے پھر نہ کہیں گے کہ تم ہمارے معبود ہو، کیونکہ یتیم تجھ ہی سے رحم پاتا ہے۔ میں ان کی برگشتگی کا علاج کروں گا، میں کشادہ دلی سے انہیں پیار کروں گا، کیونکہ میرا غصہ ان پر سے ٹل گیا ہے، اور میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا۔ وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور دیودار کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا، اس کی کونپلیں پھوٹیں گی، اس میں زیتون کے درخت کی سی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو ہوگی۔ تب لوگ دوبارہ اس کے زیر سایہ رہیں گے اور گیہوں کی مانند تر و تازہ ہوں گے اور طاق کی طرح پھولیں گے، اور ان کی شہرت لبنان کی مے کی سی ہوگی۔ افراہیم کو بتوں سے کیا کام ہوگا؟ میں اس کی سنوں گا اور اس پر نگاہ کروں گا۔ میں اس کے لیے سرسبز سرو کی مانند ہوں گا، تو وہ مجھ سے برومند ہوگا۔ جو دانش مند ہے وہ ان باتوں کو سمجھ لے، صاحب فہم انہیں جان لے، یعنی یہ کہ خداوند کی راہیں راست ہیں۔ راست باز ان میں چلیں گے، پر خطا کار ان میں سے گر پڑیں گے۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ انجیل مقدس متی رسول کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 10 باب اور اس کی 16ویں آیت سے 23ویں آیت تک۔ دیکھو، میں تمہیں بھیڑوں کی مانند بھیڑیوں میں بھیجتا ہوں، پس تم سانپوں کی طرح ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بھولے ہو، مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تمہیں مجالس کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تمہیں کوڑے ماریں گے، اور تم میری خاطر حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ لیکن جب وہ تمہیں پکڑوائیں تو فکر نہ کرو کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ تمہیں کہنا ہوگا سو اسی گھڑی تمہیں بتایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح تم میں بولنے والا ہوگا۔ بھائی کو بھائی اور بچے کو باپ قتل کے لیے حوالہ کرے گا، اور بچے ماں باپ کی مخالفت میں اٹھیں گے اور انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے کینہ رکھیں گے، مگر جو آخر تک ثابت قدم رہے گا
وہی نجات پائے گا۔ لیکن جب لوگ تمہیں کسی شہر میں ستائیں تو کسی اور میں بھاگ جاؤ۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن انسان آ جائے گا۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت میں خدا اسرائیل کو اپنی طرف رجوع لانے کے لیے کہتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم اپنی بدکاری کی وجہ سے اپنے مقام سے گر گئے ہو۔ اپنی ان غلطیوں خطاؤں کا اقرار کرو، ان کو قبول کرو، ان باتوں کو جن کی وجہ سے تم گناہگار ہوئے ہو، اور میری طرف رجوع لاؤ، یعنی کہ اپنے گناہوں کا، اپنی خطا کاری کا خدا کے حضور اقرار کریں۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ بحال کروں گا، یعنی کہ خدا بنی اسرائیل کو توبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے اور ان کو بحال کرنے کی امید دلاتا ہے۔ بے شک وہ گناہ کی دلدل میں بار بار چلے جاتے ہیں، لیکن خدا ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، جو دانش مند ہے وہ ان باتوں کو سمجھ لے، صاحب فہم انہیں جان لے، یعنی یہ خداوند کی راہیں راست ہیں۔ راست باز ان میں چلیں گے پر خطا کار ان میں گر پڑیں گے۔ اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ عزیز مومنین، انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح ہمیں ایک تبلیغی خدمت سونپتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہدایات دیتے ہیں جو کہ ایک قابل خادم میں ہونی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں ہوشیار اور چکنا ہونے کی تعلیم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں، پس تم کبوتر کی مانند معصوم اور سانپ کی مانند ہوشیار رہو۔ عزیز مومنین، آج کے اس تیز ترین دور میں یہ ہدایات بہت کارآمد ہیں۔ ایک کاہن، خادم اور تمام مبشران انجیل کو ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ لکھا ہے تاریکی کے فرزند نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ لوگ مالک کو بھی برا بلا کہتے ہیں، اس لیے وہ ان کو بھی برا بلا کہیں گے اور تنگ کریں گے، مگر تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں آقا کی مانند مضبوط اور خدا پر ایمان رکھنے والا ہونا چاہیے۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی حکمت، دانش اور فہم عطا کرے، تاکہ ہم سب خدا کی بادشاہی کو زمین پر قائم کر سکیں اور خداوند یسوع مسیح کے حکم عظیم کی پیروی کرتے ہوئے سب لوگوں میں تعلیم اور اس کے حکموں کو پہنچا سکیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ عبادت ہو چکی، صلاح اور سلامتی میں رہیں اور خداوند کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب
اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو جلد از جلد سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ جو بائبل اسٹڈی ہے وہ جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے بلیسنگ حاصل کر سکیں۔ اس چینل کو لائک بھی کیجئے، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں، دوستوں میں اس کو شیئر کریں اور شروع سے لے کر آخر تک کلام کو سنا کریں تاکہ ہم مکمل بلیسنگ حاصل کر سکیں اور سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں اور خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکیں۔ خدا ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔